سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معظم و مکرم و محتشم سادات کرام، مسجد نشین خانقاہ قادریہ ڈیسا، برادرم عزیزم مولانا سید محمد علی قادری اصغری ادام اللہ فیوزم، برادرم شمشیر اہل بیت مولانا سید حسن علی بابا، امین شریعت حضرت مفتی عبد المنان کلیمی صاحب، خانقاہ رفاعیہ کے چشم و چراغ عزیز القدر مولانا سید علی بابا قادری رفاعی ادام اللہ فیوزم، وابستگان دامان اہل بیت غلامان رسول و آل رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے اس جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کے سلسلے کو پروان چڑھائے، اولیاء کاملین اور اہل بیت اطہار سے آپ کی یہ جو دیوانگی ہے صبح قیامت تک اللہ اسے کم نہ ہونے دے، بلکہ یہ روز افزوں اس میں اضافہ ہوتا رہے. آپ کے دل نبی اور آل نبی کی محبت میں دھڑکتے رہیں، تڑپتے رہیں، مچلتے رہیں، اور آپ کی آنے والی نسلیں اہل بیت اطہار کی غلام رہیں، اور تا وقت کہ غلامی کا انہیں شرف حاصل رہے تب تک کہ امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے. اور وہ جب آ جائیں گے، جب امام آئیں گے، ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ امام آئیں گے، اور اہل تشیع کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ امام آ گئے. اور یاد رکھو آنے والا چھپتا نہیں، یہی تو ان میں ہم میں فرق ہے کہ آنے والا چھپتا نہیں، بلکہ بھئی ڈیسا کے زمین پر مجھ جیسا گناہگار آ جائے تو سارے ڈیسا والوں کو معلوم ہے کہ سرکار کاظم پاشا کے صاحبزادے آئے، تو مجھ جیسا جب گناہگار نہیں چھپتا تو گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا کیسے چھپتا؟ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ امام آئیں گے، اور جب آئیں گے حضور نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، میرے اور آپ کے نبی نے پروفیسی فرمائی ہے، پیشن گوئی، کہ وہ جب آئے گا میرا بیٹا تو نام بھی میرا لے گا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر، اور اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پر. دیکھو کس شان کا بیٹا آنے والا، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آنے والا ہے. تو جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے. میرے شریعت بیٹے آپ پوچھیں کہ امام مہدی آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے.
ابھی 500 برس یہاں سے باقی ہیں، 1000 ہے، یہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن آنے والے جو ہیں بہت زمانے کے بعد ان کا ذکر حضور نے کیا ہے اور فرمایا اپنی امت کو اس کی مطابقت کرنا، اس کی معاونت کرنا، اس کے پیغام پہ لبیک کہنا، وہ جیسا کہے ویسا کرنا، اور اگر کرو گے تو وہ میرا بیٹا ایسا ہوگا کہ دنیا میں عدل اور انصاف کو بھر دے گا، جہاں جائے گا کامیابی اور کامرانی ہوگی، دنیا سے ظلم کو مٹا دے گا، دنیا سے ظلم کو مٹا دے گا، افراتفری کو ختم کر دے گا، دہشت گردی کو ختم کر دے گا، خوف کو ختم کر دے گا، ہراس کو ختم کر دے گا، بھوک اور پیاس کو بولو کون ختم کرے گا؟ ابھی جو آنے والا، توجہ ہے آپ کی، ابھی جو آنے والا ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ ارے دیوانوں، آنے والے کی تو تم نے خوبیاں سن لی، جو ہے ان کی ناقدری کرتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آنے والے پر تو کتابوں کی کتاب ہے کہ نہیں علماء کرام کی توجہ؟ آنے والے پر تو کتابوں کی کتاب ہے، قصیدوں پہ قصیدے، اور سب کا ایمان آئیں گے، اور آئیں گے تو کس شان سے آئیں گے؟ آنے والے کی یہ شان ہے۔ دیکھو ابھی آنے والے، پیدا ہونے والے کی یہ شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دمشق کی جامع مسجد پر، سیڑھی لگائیں گے مہدی، وہ اتر کر نیچے آئیں گے، فتوحات ہوں گی، دجال کا قتل ہوگا، بہت سارے کارروائیاں ہوں گی، اس کے بعد وہ جب انتقال کریں گے، اور اس سے قبل جب مسجد نبوی میں آئیں گے، توجہ ہے آپ کی، نبی آ رہے ہیں۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی تو آئیں گے، شریعت لے کر نہیں آئیں گے، شریعت لے کر نہیں ہے، صرف نبی تو تھے، نبی ہیں، نبی رہے، قیامت تک ابد الآباد تک رہیں گے۔ یہ پوسٹ وہ نہیں جو دے کر لے لیا جائے، یہ ہمیشہ کا پوسٹ ہے میاں۔ وہ جب آئیں گے تو مسلح کس کا ہوگا؟ بھائی نبی ہو تو امتی کی مجال ہے کسی اور امت کے کہ آگے بڑھ جائے، بھائی آپ ہیں بڑے عالم دین، آتے ہیں امین شریعت جیسے علماء ہیں، تو ہم سادات کرام بھی ہوں، پھر بھی کہیں گے حضرت آپ آگے بڑھ جائیں، آپ امامت کرنے جیسے علی کے ہوتے، باب العلم کے ہوتے، میرے نبی نے کہا اے ابو بکر تو امامت کر، وہیں سے ہم کو یہ سبق ملا کہ علماء ہو اور شاخ ہو، حضور کے محب ہو، انہیں آگے کر دیا جائے، مصلی دے دیا جائے۔ اسی لیے کہ کوئی بھی امام ہو وہ جب تک مصلی پر ہے امام، توجہ ہے آپ، مصلی سے ہٹ گیا امام تو رہے گا، لیکن اس کی امامت کہاں رہے گا؟ اب وہ جو کام کرے گا وہ تھوڑی آپ، امام نے اللہ اکبر کہا آپ نے اللہ اکبر، امام رکوع میں گیا آپ رکوع میں گئے، امام قیام میں ٹھہرا آپ قیام میں ٹھہرے، امام سجدے میں گیا آپ سجدے میں ٹھہرے، امام نے سلام پھیر دیا آپ نے سلام پھیر دیا، امام نے دعا کی آپ نے آمین کہا، اس کے بعد امام مصلی سے اٹھا جانے لگا تو کیا آپ پیچھے پیچھے جائیں گے؟ تابع امام کا بولیے، امام شاپنگ کو دکان پر جا کے ٹھہر گئے، آپ جا کے ٹھہر دیں گے امام صاحب میں نے آپ کی متبع ہونے کی قسم کھائی ہے، میں نے آپ کی اتباع کی قسم کھائی، آپ میرے امام، تو امام بولیں گے بیٹا میری امامت نماز تک، توجہ ہے بیٹا میری امامت نماز تک، اس کے بعد تم فری ہو، اس کے بعد تم فری ہو، یہ مصلی کی امام کی امامت، جب تک نماز جب تک اتباع۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے ایسے امام پیدا فرمائے ہیں جو 12 کے 12 ہیں، جن کی اتباع نماز میں بھی نماز کے باہر ہے کہ نہیں؟ اور ان تمام اماموں کا جو نچوڑ ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، وہ پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی۔ کیوں؟ حضور کی گود میں امام آقا حسین علیہ السلام بیٹھے، یہ میرے جد کریم مشکات النبوہ میں سیدنا غلام علی قادری الموسوی نے لکھا ہے واقعہ کہ گود میں بیٹھے اور حضور کہتے ہیں لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسین، تیری اولاد میں اللہ نے امامت کا سلسلہ رکھا، امامت کا سلسلہ، ایک سے ایک امام آئیں گے، زین العابدین آئے گا، عبادت کرنے والوں کا سر کا تاج ہوگا، باقر آئے گا جو باقر العلوم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جعفر آئے گا جو جعفر الصادق ہوگا، جن کی خدمت کرنے والے امام اعظم بنے، ہے کہ نہیں؟ توجہ آپ، امام کاظم آئیں گے، امام علی رضا، امام تقی رضا، امام نقی رضا، امام عسکری، یہ سب آئیں گے۔ تو ایک ایک بیٹے کا جب ذکر ہونے لگا تو امام حسین خوش ہونے لگے،
ظاہر سی بات ہے خوشی تو ہوگی نا، ابھی بچے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایسے آئیں گے، ایسے ایسے آئیں گے، دنیا کا نظام چلائیں گے. اتنی دیر امام حسن علیہ السلام اور آئے. یہ لاڑ اور پیار نانا جان کا اپنے چھوٹے بھائی سے دیکھ کر تمنا ہوئی کہ مجھ سے بھی کچھ وعدے ہو جائے، تو گود میں ادھر لایا، بٹھا لیا. اور حضور تو جانتے ہیں دل کا حال بھئی، 1400 سال کے بعد امت کے دل کا حال جانتے ہیں تو نواسے کے دل کا حال نہیں جانتے. حضور نے گود میں بٹھایا اور سر پر ہاتھ رکھا شفقت سے اور کہا کیا بات ہے بیٹے، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو یہ تو بڑے بھائی ہیں، یہ تو امیر المومنین ہیں، یہ خلیفۃ الرسول اللہ. دیکھو خلافت ہمارے پاس خلافت راشدہ جو کہتے ہیں نا، یہ 4 نہیں ہے، 5 ہے. کتنے ہیں؟ یہاں بیٹھے امین شریعت، آپ ان سے پوچھیں امام حسن علیہ السلام بھی خلیفۃ الرسول اللہ برحق ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ. خلیفۃ الرسول اللہ امیر المومنین ہیں. سبحان اللہ. بیٹھ گئے تو آقا علیہ السلام نے کہا بیٹا اے حسن سن، حسین کی اولاد میں ائمہ کا سلسلہ ہوگا، امامت ہی امامت، باپ امام، بیٹا امام، پوتا امام، پڑپوتا امام، اس کا بیٹا امام، اس کا پوتا امام، اس کا بیٹا امام، اس کا پوتا امام. لیکن اے میرے بیٹے دل چھوٹا نہ کر، اے میرے بیٹے حسن سن، اللہ تیری اولاد میں ایک ایسے کو بھیجے گا کہ جب سب کی امامت ختم ہو جائے گی، اس کی امامت کا سلسلہ شروع ہوگا اور صبح قیامت تک وہ امامت کی گدی پر فائز رہے گا. وہ سب کا فیضان لے کر بیٹھے گا، وہ سب کا نقیب ہوگا، وہ سب کا نمائندہ ہوگا. تو پیرانے پیر نے فرمایا افضل الشموس الاولین وشمسنا ابدلنا لا فلک الاولا لا تغرب. غصبان نے کہا افضل الشموس الاولین، پیرانے پیر نے کہا جتنے مجھ سے پہلے کے سورج تھے. دیکھو چراغ نہیں کہا، مشال نہیں کہا، شمع نہیں کہا، غوث پاک نے کہا سورج تھے. اور سورج کیا ہوتا ہے بھئی؟ آپ دیا جلاؤ کمرے تک روشن، مشال جلاؤ کمرے کے باہر تک روشن، 10 20 100 200 مشال جلا لو محلہ روشن ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، غوث پاک کے اس ارشاد پر توجہ ہے. آپ پیرانے پیر فرماتے افضل الشموس الاولین والشمسنا، مجھ سے پہلے کے جتنے سورج تھے وہ غروب ہو گئے. اور سورج کا کام کیا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو صرف مسجد کے اندر روشنی نہیں کرتا. بولو آپ کہیں گے مولا ہم تیرے بندے، تیری بات مانے، تیری عبادت کرے، تیری پرستش کرے، تیری الوہیت کا اقرار کرے، تیری توحید کے علمبردار رہیں، تیرے نبیوں پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں پر ایمان لائے، یوم جزا پر ایمان لائے، مر کر اٹھنے پر ایمان لائے. ہم ساری آپ کی فرمانبرداریاں کرے، پروردگار سورج کی روشنی ہمیں ہی نہیں. بھئی آپ یہ دعویٰ کریں گے؟ بولو سوچو، کرو گے؟ نہیں کرو گے. اگرچہ کہ آپ کو بہت تکلیفیں دی گئی، اگرچہ کہ آپ پر مظالم اوروں نے ڈھائے ہیں، لیکن آپ کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ سورج نکلے گا تو صرف مسجد میں آئے گا، سورج نکلے گا تو صرف مسلمان کے گھر میں آئے گا، سورج نکلے گا تو صرف درگاہ میں آئے گا، سورج کی روشنی صرف ہمیں ملے گی، اس کی شعاعیں صرف ہمیں ملیں گی. اس کی شعاعوں سے جو زندگی پیدا ہوتی ہے، جن کھیتوں میں دہقان جو محنت کرتے ہیں، وہ صرف ہمیں ملی نہیں، بلکہ آپ نے کبھی ایسی دعا نہیں کی. کیوں؟ فائدے کلیہ ہے. سورج نکلے گا تو اپنوں اور پرایوں سب کو روشن کرے گا، ماننے والوں کو بھی روشن کرے گا، نہیں ماننے والوں کو بھی روشن کرے گا، فرما برداروں کو بھی فائدہ دے گا، نافرمانوں کو بھی فائدہ دے گا. نیکوکار متقی پرہیزگار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، گناہگار اور عصیاں شعار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی وہ ذات، غوث پاک فرماتے کہ مجھ سے پہلے کے سورج ڈوب گئے اور میرا سورج صبح قیامت تک نصف النہار پہ رہے گا، میرا سورج ڈوبنے والا نہیں. سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ دنیا کا سورج 12 گھنٹے ڈوب جاتا ہے. حاجی صاحب ڈوبتا ہی نہیں. آپ بڑے فارمر ہیں، آپ کے بچے بھی فارمر ہیں، پوچھیں جب تک سورج ہے جب تک مزہ ہے، اور سورج اگر نہ نکلے تو دانا سڑ جاتا ہے زمین میں. اگر سن لائٹ نہیں میں تو دس از دا امپورٹنس آف لائف سائیکل. زمین کے اندر وہ جب جائے گا دانا تو سورج کی روشنی پڑے گی، وہ تبھی اگے گا. If there is no sunlight, there is no life.
there is no life at all. تو سن لائٹ بھی ضروری ہے, پانی بھی ضروری ہے, زمین کا فرٹائل ہونا بھی ضروری ہے. بنجر زمین میں گیا, ہل جودا, خطر پدریلی زمین پر دن رات محنت کی, اور جو ایکسپرٹ ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے. ارے یہ کر کیا رہا ہے بھائی, دیوانہ تو ہو گیا. یہ پدریلی زمین پر ہل چلا رہا ہے, اور ہل چلا کر اس میں بیج بھی ڈال رہا ہے, پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھ بھی رہا ہے, اور اس کے بعد دعا بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ پانی بھیجے, اے اللہ سن لائٹ, اللہ پانی بھی بھیجے گا. پہاڑوں پر پانی نہیں برستا, سن لائٹ بھی بھیجے گا, لیکن کوئی دانا وہاں سے گزرے گا. اہل نظر کہے گا بیٹا تو نے بینج لیا وہ بھی اچھا ہے, سن لائٹ کا انتظار کیا یہ بھی صحیح ہے, تو پانی کا بندوبست بھی کر رہا یہ بھی صحیح ہے, لیکن بیٹے ذرا زمین کو بھی تو دیکھ لے. تو نے جس زمین کا انتخاب کیا یہ بنجر ہے, تو کہے گا زمین تو زمین ہے, دانا تو دانا ہے, اسے کیا معلوم کہاں جانا ہے. تو دانا, اس دانا نے کہا اس دیوانے سے دیوانے بیج خراب ہو جائے گا اگر زمین خراب ہوگی, بیج خراب ہو جائے گا اگر زمین خراب ہوگی. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل مرتے سب ہے, زمین کے اندر جاتے سب ہیں, وہی ابھرتا ہے, وہی حیات لے کر نکلتا ہے جس کی زمین اچھی ہوتی ہے. تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر, تیرا پیر میرا پیر دستگیر. زمین اچھی ہوتی ہے, اور یاد رکھو اس زمین کو ساری دنیا نے پانی دے کر سینچا ہے, اور اس زمین کی ہریالی کس کے صدقے ہے پتہ ہے؟ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے, یہ کربلا کی زمین کا صدقہ ہے کہ ہماری زمینیں اچھی ہیں. بولو زمین بھی اچھی ہے, زمین بھی اچھا ہے. تو غوث اعظم پیران پیر شہباز لامکانی خطب ربانی میرا محی الدین شیخ القلب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ. میرے والدہ کے نانا نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ بھئی غوث پاک کو ہمارے بزرگوں نے کہا مضبوطی سے پکڑ, اور پیرانے پیر نے کیا ارشاد فرمایا, میرا دامن مضبوطی سے پکڑ لے. ایسے نہیں آیا پکڑ لیا چھوڑ دیا, مضبوطی سے. غوث پاک نے وعدہ لیا ہے بچاؤں گا. ابھی آپ نے حسن بابا سے سنا وَلَقَدْ قَسْتُ مِنَ اللَّهِ سَبِينَ مُوَسِّقًا اللَّهَ يَمُوتَ مُرِدِي حَتَّى إِلَّا بِالتَّوْبَةِ وَالْإِيمَانِ. یہ سلسلے قادریہ ہے. پیرانے پیر نے کیا کہا, میں نے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا. کتنے؟ 70 مرتبہ. اور کاہے کا وعدہ لیا؟ یہ لیا کہ اے اللہ میرا مرید مرے گا تو توبہ کر کر. تو ایک وقت کا وعدہ کافی نہیں تھا. علماء جانتے ہیں قرآن کا قانون ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کے خلاف آپ نہیں کرتے, اللہ کرے اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے کہا عبد القادر مرید کیوں نہیں؟ غوث پاک نے کہا نہیں کرتا. دیکھیں ناز برداریاں, اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا, تیرا جسے قسمیں دے دے کر اللہ کھلائے. غوث پاک نہیں کھاتا. اے عبد القادر تجھے میری عزت, میرے محبوب کھا لے. جا نہیں کھاتا, میرے محبوب میں قسم دیتا ہوں کھا لے. جا نہیں پیتا, میرے محبوب میں قسم دیتا ہوں, تجھے تیرے رب ذوالجلال کی قسم ہے, میرے پیارے کھا لے, میرے پیارے پی لے. تو جب جا کر کھاتے. اب غوث پاک نے کہا اللہ نے مرید کیوں نہیں کرتے؟ غوث پاک نے کہا نہیں کرتا. یہ محبت دیکھتے. اور سرکار سیدنا بندہ نواز کو قربان جاؤ, یہ سلسلوں میں لڑانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ دیوانے ہیں. سلسلے لڑ نہیں سکتے, سلسلے توڑنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آئے. سلسلے لڑتے نہیں آپس میں, یہ کچھ دیوانے ہیں جو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار بندہ نواز نے اپنے رسالے میں کیا لکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہم نہیں لکھ پاتے. سرکار بندہ نواز لکھتے ہیں کہ اللہ جب کب حضور غوث اعظم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی سے مخاطب ہوتا تو کیا کہتا پتا ہے؟ یا غوث الاعظم. یہ میں نہیں کہتا, بندہ نواز کہتے ہیں, یہ سدراز کہتے ہیں. بلند پر ان کے دربار میں جاؤ تو ان کی شان تمہیں معلوم ہوگی. انہوں نے کہا تھا نا یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندہام درماندام جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب خاطر ناشاد راکن شاد یا پیارے. بندہ نواز جیسے بلند پرواز, جن کی پروازیں آسمانوں میں ہیں, وہ بھی غوث اعظم کے در کے سائل ہیں, وہ بھی پیرانے پیر کے مدحت سرا ہیں. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر سے اللہ نے کہا مرید کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. مرید کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. اب حکم آیا عبد القادر مرید کرو. اب
تک تو راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، محبت ہو رہی تھی. اب کہا مرید کرو تو غوث پاک نے کہا ایک شرط پر. کہا پیارے تیری ہر شرط قبول ہے، ہم نے تجھے ٹالا تھوڑی ہے، تو بتا کیا شرط ہے. تو غوث پاک نے یہ نہیں کہا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے ایسے چاہیے ویسے چاہیے. دیکھو حضور کی زندگی کو دیکھو. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی اور اس نے اس کو اٹھا استعمال کر لیا. آدم سے عیسیٰ تک جتنے تھے نا علماء جانتے ہیں سب نے استعمال کر لیا. حضور نے کہا میں نے اس دعا کو اٹھا کے رکھا، میں نے اس دعا کو بولو اٹھا کر رکھ لیا اور قیامت میں میری امت کے لیے استعمال کر لیا. وہ دعا اگر میرے نبی چاہتے تو کیا امام حسین کے لیے نہیں کرتے؟ مٹی دے کے جا رہے ہیں ام سلمان، یہ لال ہو جائے تو سمجھنا کربلا میں میرا حسین شہید کر دیا گیا، اس کی آل اولاد کے سمیت یہ خون میں تبدیل ہو جائے گی ام سلمان. تو حضور کو کیا خبر نہیں تھی؟ حضور کو پتا ہے یہ ذبح عظیم ہے، اسلام کو زندگی دینے والا بیٹا ہے. تو حضور چاہتے تو وہ دعا. دیکھو ہم جو تم سے محبت کرتے ہیں تمہاری دولت کی بنیاد پر نہیں، اور پیر وہی جس کی نظر مرید کے دل پر ہو جیب پر نہیں. تم کیا دو گے جن کے نانا کے قدموں میں کائنات کی ساری دولتیں پڑی ہیں، اور جو خود دینے آئے ہیں وہ تم سے کیا لیں گے؟ زندہ باد زندہ باد. جو خود دینے آئے ہیں بولو وہ تم سے کیا لیں گے؟ بھئی تم صدقہ غریب نواز کا کھاتے ہو یا غوث پاک کا کھاتے ہو؟ وہ ہمارے دادا ہیں. یا بابا آئے تو کس کا پاور لے کر آئے، کس کا فیضان لے کر آئے، کس کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے. اور جو تم کو رزق مل رہا ہے اتنی مصیبتوں کے باوجود یہ ان اولیاء اللہ کا صدقہ ہے. پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر ٹھہرے، کہا اللہ وعدہ کر. کیا وعدہ؟ تو کہا نانا جان کی طرح، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے مرید. ادھر نانا کو فکر ہے امت کی، ادھر نواسے کو فکر ہے مریدوں کی. ادھر نانا اپنی امت سے محبت کرنے میں بے مثال. بھئی آدم سے عیسیٰ تک آئے سب نبی تھے نا، تھے کہ نہیں؟ ان میں برگزیدہ رسول بھی گزرے نا. بولو کوئی کرے ایسی محبت؟ تھوڑا سا تھا، بولے بس دن رات بلا رہا ہوں نہیں آ رہے بھیج دے. کیا طوفان ڈبا دے، ڈبا دیا. صالح علیہ السلام کی نہیں اونٹنی کی گستاخی کرے، ختم. موسیٰ علیہ السلام 10 کمانڈمنٹس لینے آسمان پر گئے، لوٹ کے آئے، پرستش بچڑا بنا لیا گیا پیتل کا. اللہ ناراض ہو گیا. موسیٰ نافرمانی، مولا نافرمانی کس کی؟ مولا تیری. کیا کروں جو چاہے گا. اللہ نے کہا موسیٰ تیری امت ہے، ایسا میں کیسے ماروں ان کو؟ نہیں مولا ایسا کوئی بات نہیں. کہا چلو سزا، مولا دے دے. یہ نہیں کہا مولا معاف کر دے. میں امیر شریعت بیٹھے پوچھے، علماء بیٹھے، موسیٰ نے کہیں کہا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ نہیں مولا میری امت ہے، پلیز forgive them, please pardon them, please ignore them. This is first time they are committing a mistake. Next time I promise they will not do it again. موسیٰ نے تو کہا کہ نہیں کریں گے، معاف کر دے. اللہ میں گڑگڑاتا ہوں. اللہ نے کہا مولا کیا کرنا ہوگا؟ کلیم اللہ ہے بھائی، کلیم اللہ ہے. مولا کیا کرنا ہوگا؟ موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ ہاتھوں میں ہتھیار دے دو اور کہو گردن نکال. 70,000 جب گڑ گئے صبح سے شام تک، موسیٰ بولے یہی اسپیڈ رہی تو ایک بھی نہیں رہتا، یہی اسپیڈ رہی تو. اب جب ہوش کے ناخن لیے تو کہا مولا ختم ہو جائیں گے. کہا چلو سزا ہو گئی. تو کہا چلو سزا ہو گئی. اور میرے نبی کا عالم یہ طائف کے میدان میں اسلام کی تبلیغ کرنے گئے. پتھروں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمارے نانا پر طائف میں پتھروں کی برسات کی گئی. جناب محمد رسول اللہ آقا علیہ السلام پر پتھروں کی برسات کی گئی. ملک الجبال آیا. کون ہے ملک الجبال؟ پہچانتے؟ یہ یہاں کا پورٹ فولیو منسٹر نہیں ہے، وہاں کا منسٹر پہاڑا پورے اس کے ذمے میں. آج بولا یا رسول اللہ اللہ بڑا ناراض ہے. ہونا بھی چاہیے، اللہ بڑا ناراض ہے. ان کا یہ رویہ دیکھا اللہ کو بڑا ناگوار گزرا. اے اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں ملک الجبال ہوں، I am the angel of the mountains. یہ سارے پہاڑوں کو طائف کی بستی پر گرا دو. میں گیا ہوں طائف کی بستی، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت پہاڑوں میں گری. جہاں گیا مجھے حضور کے جلوے نظر آئے. کہا گرا دوں؟ تو حضور نے کہا نہیں. پتھر مارنے والوں کو کیا کیا جائے؟ شریعت تو یہ اجازت دیتی ہے. امین شریعت بیٹھے پوچھے، آپ علماء بیٹھے پوچھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے کہ ایک گال پہ مارو تو دوسرا دے دو.
توجہ ہے آپ کی، بڑے احتیاط سے کہہ رہا ہوں، زمانہ احتیاط کا. یہ شریعت مصطفی ہے. بیال پہ تھپڑ مارے تو تمہیں بھی اجازت ہے، آنکھ پھوڑے تو تمہیں بھی اجازت ہے کہ نہیں؟ جان کا بدلہ جان ہے کہ نہیں؟ بولیے. اسلام میں جان کے تمام مذاہب میں ہے، تمام قوانین میں ہے، لیکن یہ تو شریعت کے اصول ہے. لیکن پیغمبر کا کیا معاملہ، میرے نبی کا کیا؟ پتھروں کی برسات کی گئی، ملک الجبال آ گیا، کہا گرا دوں. حضور نے کہا میں زحمت نہیں رحمت بنا کر بھیجا گیا. حضور نے کہا میں معاف کرتا ہوں. بللیاں مبارکہ لہو لہان ہو گئی، چلنے سے قاصر ہیں حضور، باغ میں چلے گئے. لیکن کیا کیا؟ پتھروں کا جواب پتھروں سے نہیں دیا. نظام الدین محبوب الہی سرکار نے کہا کانٹے بچھاؤ گے تم بھی کانٹے بچھاؤ گے تو چلیں گے. کہا میں نے پوچھا ہے محبوب الہی آپ نے یہ سبق کہاں سے لیا کہ کانٹے لوگ بچھائیں، آپ ان کی راہوں میں پھول بچھائیں؟ تو کہا کیا تم نے میرے نانا کا وہ برتاؤ طائف کے میدان میں نہیں دیکھا؟ پتھر پھینکنے والوں پر دعاؤں کے پھول نچاور کیے. کہا یہ سب آ جائیں گے. سب سے بڑی دعا تو اسلام کی دعا ہے. گمراہی سے نکل کر حضور نے کیا کی؟ دعا کی. بولو کیا کی؟ دعا کی. تو یہ جو سادات کرام ہیں ہم پر پتھروں کی برسات ہوتی ہے. یہ طائف سے چلا ہے سلسلہ، کربلا سے ہوتا ہوا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور سے اب بھی جاری ہے. ہم نے کہا کہ بھائی تم ہم پر پتھروں کی برسات کرتے رہو، کبھی تم ہمیں رافضیت کا پتھر مارو، کبھی گمراہی کا پتھر مارو، ہم ان پتھروں کا جواب پتھروں سے نہیں دیں گے. یہ تمہارا شیوا ہے، یہ ہمارا شیوا ہے. جیسے بابا نے کہا، نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ یہ بچھو اپنی عادت سے مجبور ہے اور ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں. تو تم اپنی عادت پہ مجبور ہو، فتووں پہ فتوے دیتے ہو، سیدوں پہ رقیق حملے کرتے ہو، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہو. لیکن یاد رکھنا کوئی سید زادہ کبھی بھی مصلی پر جب بیٹھتا ہے تو اپنے نانا جان کی امت کے لیے بد دعا نہیں کرتا بلکہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ سید محمد علی بابا ہو، سید حسن علی بابا ہو، سید علی بابا ہو یا سید علی مصطفیٰ قادری ہو. ہم تمہاری ہدایت کی دعا کریں گے، اس لیے کہ ہم بد دعا دینے والے کی آل نہیں ہیں، ہم تو دعا دینے والے ہیں. ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے غلام ہیں، جن کے آقا نے کہا افل الشموس الاولین والشمس. اور سورج کا کام کیا ہے؟ روشنی سب کو دے، اپنے کو بھی دے، بولو، اور پرائے کو بھی دے. غوث پاک کہتے کہا مولا مرید تو کر لوں گا، ایک شرط ہے. تو کہا کیا شرط ہے عبد القادر؟ کہا اے اللہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں. بھئی ایک بات ہو گئی، ختم ہو گئی. اللہ نے وعدہ لیا، کیا غوث پاک کو نہیں مانو؟ غوث پاک سے زیادہ کوئی جانتا ہے اللہ؟ جتنا قرب حاصل ہوگا اتنی معرفت ہوگی. یہ درجہ ہے، سینہ ہے، یہ بیلنس ہے. پروپورشنیٹلی ایکول ٹو ایچ ادر. یہاں فزکس کے اسٹوڈنٹ پروپورشنیٹلی ایکول ٹو ایچ ادر ہے. جتنا خود پڑھے گا اتنا درجہ بنے گا. قریب ہوگا تو کیا درجہ کم ہوگا؟ جتنا قریب ہوگا درجہ اتنا بولو بلند ہوتا جائے گا. تو غوث پاک کو جتنی معرفت اللہ کی ہے، کیا کسی کو تھی اس زمانے میں یا اس زمانے میں؟ نہیں نا، وہ جانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو گیا تو ہو گیا. محبوب نے ارادہ کیا، قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حضور نے ارادہ کیا، دیکھا، اللہ نے کہا بدل دیا قبلہ. تو اللہ نے کہا کہ محبوب تھوڑی دیر کے لیے بعد میں چینج کر دوں گا. نہیں نا، بولو. تو غوث پاک جب ٹھہرے تو کہا کہ اللہ وعدہ لے. تو کہا کیا وعدہ؟ میرا مرید چاہے کچھ بھی کرے گا. ارے یار اتنی محبت مریدوں سے کسی نے کی. ارے کوئی ایک ایگزامپل ہو تو دنیا میں بتا. اپنے لیے نہیں، کہا مولا میرا مرید چاہے کچھ بھی کرے گا، گناہگار ہو، سیاہ شعار ہو، نافرمان ہو، نمازوں میں ڈنڈیاں ہو، روزوں میں ڈنڈیاں ہو، پیسے رکھ کے اچکنے گیا، لوگوں کو ستایا بھی، ایسے کرا ویسے کرا، نافرمان کچھ بھی کرا، ہے تو میرا. یہ جو اپنائیت ہے یہ کہیں ملے گی؟ غوث اعظم نے جو اپنائیت، کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ کسی اور کے نہیں، میرے نانا کے امتی ہے. یہ کسی اور کے غلام نہیں، میرے دادا حیدر کرار کے غلام ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں امام حسن کی غلامی کا پرچم ہے تو دوسرے ہاتھ میں امام حسین کی غلامی کا پرچم ہے. دادا بھی شان والے ہیں، نانا بھی شان والے ہیں، تو ان کے نواسے بھی شان والے ہیں، پوتے بھی شان والے ہیں. کہا تو اللہ نے کہا عبد القادر قبول ہے تیری شرط. پھر بیٹھے پھر اٹھ گئے. اللہ کہا عبد القادر کیا چاہتا ہے؟ تو کہا میرا مرید. ادھر نانا جان کہتے ہیں امتی 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 امتی، ادھر غوث پاک کہتے ہیں مریدی 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 مریدی.
मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली मुरीदी हिम्मत बश्तहबनी। जहां देखो गौसे आजम ने मुरीदी मुरीदी कहा है। मुरीदी ला तखफ फाशिनी अज़ुम कातिलुन इंदल क़िताली। ए मेरे मुरीद डर मत, अल्लाह मेरा रब है। ए मेरे मुरीद डर मत, जो तुझे छेड़ेगा अब्दुल कादिर उसे नहीं छोड़ेगा। अरे भाई कोई है बेटा जाके नाफरमानी करके आया तो बाबा बोलता तू जहां तेरा दुश्मन जा एंड डोंट केयर। यू फादर, यू आर माय फादर, यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड मी। आप हिफाजत करोगे? नहीं बेटा, गलती तू करेगा, भुगतेगा तेरा बाप। तो ये कैसे बाप है रूहानी? पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर फरमाते हैं, उलमा की तवज्जो चाहूं, एक मर्तबा एक मुकाम पर आए, अपने मुरीदों के अहवाल को देखा, अपना मुरीद समझकर मोहब्बत नहीं करते बल्कि नाना की उम्मत समझकर मोहब्बत करते हैं। अरे रिसालत, इसलिए हम कादरी है ना, हम ये नहीं देखते कि तू किसका मुरीद है, किस फिरके से ताल्लुक रखता है, किस मसलक का नारा लगाता है, किस पीर की बारगाह में बैठता है। हम तो यही देखते हैं कुछ भी हो है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती। ये खानकाही निजाम है प्यारे, ये खानकाही निजाम है। बिरानी के गौसे आदम ने और ठहर के कहने लगे कि मौला मेरा मुरीद। अल्लाह ने कहा अभी तो वादा किया, मौला फिर से हो जाए, है तो पैमान फिर से हो जाए। अल्लाह ने क्या कहा चाहता, मेरा मुरीद कुछ भी करे तौबा कर कर मरेगा। कहा वादा अब्दुल कादिर ले लिया तो सही। औसबा को फरमाते हैं बैतुल असरार वलक़द अख़ज़्तु मिनल्लाहि सकीना मौसिन, 70 मरतबा बैठते रहे, ठहरते रहे, बैठते रहे, ठहरते रहे, पूछते रहे, वादा लेते रहे। एक नहीं 70 मरतबा। कितने? अरे भाई 70 मरतबा का वादा क्या खिलाफ होगी उसकी बोलो, या उसकी मुखालिफत होगी? तो ए कादरियो तुम बड़े खुश नसीब हो कि तुम्हारे पीर ने अपने रब से तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया। और अल्लाह बताना चाहता है अब्दुल कादिर एक मरतबा वादे के लिए मैंने बुलाया है, तेरी ये शान है कि तू 70 मरतबा वादा ले रहा है। जैसा हुजूर गए थे मेराज में, लौट कर आए, जब लौट कर आए तो क्या हुआ? कितने वक्त के लाए थे? बोलो भाई। हाँ माशाल्लाह, 5 वक्त ही पढ़ते इसलिए बोल रहे थे। हनीफ भाई आए सूरत से, हमारे हज़रत के मुरीद, अल्लाह सलामत रखे। 5 वक्त की कितनी लाए थे हुजूर? 50 टाइम्स। कितने देर में होती थी? 24 घंटे में 25-28 मिनट में एक नमाज। इधर खत्म करते इधर पढ़ना, जिंदगी इसमें गुजर जाती है, गुजरनी भी चाहिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने पैदा किया है जिनों और इंसानों को उसकी इबादत के लिए, लेकिन कैसा कम हुई? अरे बोलो ना, कितने सुनते मेराज के डर से जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। या किसके बोलने पे गए? मूसा कलीमुल्लाह। ये ने बोले मूसा एक बार बुलाया था, बार बार थोड़ी जाऊं? अरे इंतजार करूंगा, वही को आने दो, जिब्राइल को आने दो, वो आएंगे, अर्जी डालेंगे, एप्लीकेशन जाएगा और वो मंजूर होगा, वो आके खबर देंगे, फिर बारगाह इलाही में मेरी बारियां भी होगी तो जाऊंगा। मूसा ने कहा इधर चले गए, फिर लौट कर आए, फिर चले गए, 9 मरतबा जाकर आए और बता दिया एक बार अल्लाह ने बुलाया, 9 बार मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से गए। एक बार अल्लाह ने वादा लिया, 70 मरतबा गौसे आजम ने वादा लिया। 69 टाइम गौस पाक ने वादा लेकर फरमाया देखो ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है। अल्लाह ने सबसे एक मरतबा वादा लिया है, मुझसे 70 मरतबा वादा लिया, मुझसे 70। और क्या वादा? अब गिराने पीर की जात को देख लो, सब समझ में आ जाता है, सब समझ में आता। नजफ, बगदाद, तैबा, करबला, क्या क्या सिमटा? नजफ, बगदाद, तैबा, करबला, क्या क्या सिमट आए मेरी बाली पे जब तशरीफ लाए शाह जिलानी। नजफ के जलवे गौसे आजम के पास है कि नहीं? करबला के सारे जलवे गौसे आजम के पास है। मदीने तैयबा के सारे जलवे बोलो पिराने पीर गौसे आजम। अब आखिरी बात कह रहा हूँ, तवज्जो से सुन लें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड सादात किराम का मकाम और रुतबा क्या है। गौसे पाक की जो जात है ना दोस्तों, पिराने पीर की, ये नहीं कि सिर्फ कल की बात हो रही थी, थोड़ी सी रह गई, उसे चाहता हूँ कि आई शुड कंप्लीट दैट। थोड़ी सी बात, एक बात ये कि पिराने पीर, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही है? नींद तो नहीं आ रही है? गर्मी तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, वेरी फाइन। मुझे पता है ये डीसा शहर है, ये मोहब्बत वालों का शहर। यहाँ के लोगों के दिलों में असगर अली बाबा और सैया बाबा ने अहले बैत की मोहब्बत को कूट कूट कर भर दिया है। क्योंकि जो जज्बा डीसा में नजर आता है मुझे खाल खाल हिंदुस्तान में नजर आता है। ये दीवानों की बस्ती है,
یہ پروانوں کی بستی ہے، یہ بولو مستانوں کی بستی ہے، یہ عاشقوں کا شہر ہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد 30-32 سال سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اصغر علی بابا رحمہ اللہ سے ان کی بڑی گہری دوستی تھی، اور اللہ نے چاہا تو اسی دوستی کو ہمارے ساتھ برقرار رکھا۔ یہ میرے دونوں بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور دعا ہے کہ نسلوں میں یہ محبت قائم اور دائم رہے۔ یہ بھی آتے رہے، ہم بھی آتے رہے، یہ بھی سناتے رہے، ہم بھی سناتے رہے، اور تمہارا فائدہ ہوتا رہے، تمہارا فائدہ ہوتا رہے۔ دیکھو غوث پاک کی ذات ولایت تک محدود نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تواتر، دیکھو جتنے معجزے میرے نبی کو ملے، یہاں امین شریعت ان سے پوچھیں، علماء ربانیین کہتے ہیں، محدثین و مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو 12 یا 13 کتنے معجزے عطا کیے۔ کیا بولو؟ معجزہ معلوم نا اس کو بولتے ہیں؟ عجز البشر بکمالی، جو انسان کو اپنے کمال کی وجہ سے اس کی عقل کو عاجز کر دے۔ کیا کر دے؟ نو دس از ناٹ پاسبل، دس کین ناٹ ہیپن، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی تبرک کو بھی رکھ دیں، حضرت کے پاس قدموں میں میں بات سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بات توجہ سے سنیں، معجزہ کس کو بولتے ہیں؟ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، معجزہ کہتے ہیں۔ ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحابہ پہ علی کے لیے پٹھا دینے کو معجزہ کہتے ہیں۔ سنگریزوں سے کلمہ پڑھا دینے کو بولو معجزہ کہتے ہیں۔ اشارے کرے تو پتھر چل کر قدموں پر آ کر گر جائیں۔ اب یہ معجزات کی بڑی طویل فہرست ہے۔ انگلیوں سے پانی کو جاری کر دینے کو اسے معجزہ کرتے ہیں۔ تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں، جمہور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو 13 سے زائد معجزے نہیں دیے۔ ون ٹائم میں 13 معجزہ، کتنے؟ 13، اس سے زیادہ نہیں دیے۔ اور میرے نبی کا یہ معاملہ ہے، 1,24,000 کو جتنے دیے وہ سارے میرے مصطفیٰ کو عطا کیے، سب کو علیحدہ کیے، اور میرے نبی کو سارے معجزات اللہ نے پیش کر دیے۔ مصطفیٰ یہ سب تیرے ہیں، اور تیری ہی وجہ سے ان سب کو دیے تھے۔ اب یہ الٹیمیٹلی تم ہی کو سمیٹنے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ حضرت کامل حیدرآبادی نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا اسی پس منظر میں کہ کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا۔ میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں۔ کامل نبی کے بعد بروں کو سمیٹنا قصہ ہے صرف حضرت پیران پیر کا۔ پیران پیر نے بروں کو دھتکارا نہیں ہے، بروں کو سینے سے لگایا۔ کیا کہا؟ ایک موقع پر آئے، الصالحون للہ والطالحون لی۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ جو اچھے ہیں وہ تو اللہ کے ہیں، نمازی ہے تو اللہ کا ہے، روزے دار ہے تو اللہ کا ہے، حاجی ہے تو اللہ کا ہے، اطاعت گزار اور فرما بردار ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، یہ سب اللہ کے ہیں۔ لیکن جو برے ہیں وہ گھبراؤ نہ، اس لیے کہ بروں کا عبد القادر ہے۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، جید ہر دہر ہے آقا تیرا۔ رانے پھر بس میں تو اچھا ہوں، تو برا ہے تو کیا ہوا، تو خراب ہے تو کیا ہوا۔ اب دیکھیں غوث اعظم کی ذات کامل ہر اعتبار سے، علم کی بنیاد۔ دیکھو اگر ولایت میں پیران پیر غوث اعظم ہے تو علم میں کوئی اور غوث اعظم نہیں ہے، علم میں بھی میرا پیر غوث اعظم ہے۔ سیاسی تدبر جسے کہتے ہیں، اس کی تو مثال دنیا پیش ہے۔ بھئی کوئی بھی آئے وقت کے لیے، سرکار غریب نواز آئے، ایک ایم لے کر آئے، ایک آبجیکٹو لے کر آئے، ایک مقصد لے کر آئے، محبت سے سمجھایا، سن لے پیارے، مان لے، دیکھ تو میرے ہونٹوں کو نہیں اٹھا سکتا، مجھے کیا اٹھائے گا، میں جو کہہ دوں وہ ہوتا ہے۔ تیرا ساگر پانی، سارا پانی دیکھ رہا ہے، مشکیزے میں آ رہا ہے، نہیں مانے گا۔ کیوں؟ وہاں پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کے ان کے باپ دادا نہیں مانے تھے۔ یہاں پہ انا ساگر کا کرامت دیکھ کر کہاں مانے گا؟ تو کہا معجزے نہیں ماننے والے کرامت بھی، ارے جب نبی کا نہیں مانے تو ولی کا کیا مانے گا؟ تو نہیں مانتے، تو کہا نہیں مانوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تیرے تجھ کو حوالے کیا۔ الٹیمیٹ ریسورس تھا، کیا تھا؟ وار۔ مسلمان جنگ نہیں چاہتا، مسلمان تو امن چاہتا، مسلمان تو محبت چاہتا ہے، مسلمان تو تواضع چاہتا ہے، مسلمان تو ایثار کرتا ہے، مسلمان تو قربانی دیتا ہے۔ ارے جو خود 1 مہینہ بھوکا رہتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، جو سختیوں کو برداشت کرتا ہو، جو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر روزے دار کہلاتا ہو، وہ کیا کسی کو تکلیف دے گا؟ وہ کسی کی بھوک کو برداشت کرے گا؟ نہیں کر دے گا۔ ہمیں بھوکا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ انسانیت کی بھوک کا احساس ہو۔ ایسا نہیں کہ بس مسلمانوں کی فکر کرو، نہیں دوستو، یاد رکھو ہم غوث اعظم کے غلام ہیں،
ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم حضرت کبیر رفاعی کے غلام ہیں، ہم جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو کنبہ ہے نا، یہ میرے باپ کا نہیں ہے یا تمہارے بھی باپ کا نہیں ہے، یہ کنبہ انسانیت کا اللہ کا کنبہ ہے۔ دیکھو ہر ایک کو اپنے کنبے کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں، میں ہوں تو میں عیسیٰ میں ہوں تو میرے کنبے کی فکر ہے، بیگم کیسی ہے، اماں جان کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، بھائی کیسے ہیں، بھائی کے بچے زیادہ دن ہو جائیں گے تو فون کروں گا، خیریت ہوگا بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں، کھانا پینا چل رہا ہے، گھر پر سب خیریت ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس فکر ہوگی کہ نہیں۔ تو اتنا بڑا جو کنبہ ہے یہ کسی اور کا نہیں ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس ٹاپک پر آؤں گا اور بہت تیزی سے آؤں گا اور کچھ بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں آپ کے حوالے سے، خانقاہی نظام اور تصوف کے حوالے سے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بات کو اپنی طرف لے جاؤں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلا کر کے اس طرف لے کر آؤں، 5-10 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا۔ غوث پاک کو دیکھیں، ہر جہت سے دیکھیں، ہر زاویے سے دیکھیں، علم میں غوث اعظم، تقویٰ طہارت میں غوث اعظم، پرہیزگاری میں غوث اعظم، شب بیداری میں غوث اعظم، ہر مقام پر جہاں جہاں میرے پیرانے پیر فرماتے ہیں باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، یہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ عبد القادر کا وجود نہیں، محمد رسول اللہ کا وجود۔ کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی علی بدر الکمال، کیا فرماتے ہر نبی کے نقش قدم پر ایک ایک ولی ہوتا ہے، میں اپنے نانا محمد رسول اللہ کے نقش قدم۔ اس کی الگ تفصیلات ہے، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ غوث پاک کی زندگی کو دیکھو، آئیڈیل بناؤ، قادری ہونا بولو، اور یاد رکھو غوث پاک صرف قادریوں کے نہیں، کیا بات، جتنے قادریوں کے اتنے چشتیوں کے بھی، کیونکہ کوئی چشتی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ غریب نواز صرف چشتیوں کے۔ میں نے کہا بھائی اگر کوئی کرے گا تو جھوٹا ہے وہ، اس لیے کہ میں کہتا ہوں غریب نواز صرف چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، رفاعیوں، سہروردیوں کے نہیں ہے، غریب نواز صرف امت مصطفی کے لیے نہیں ہے، غریب نواز تو ساری کائنات کے لیے غریب نواز بنا کر بھیجے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو غوث اعظم کی ذات پیرانے پیر ہر جہت، ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور دیکھیں سیاسی تدبر کے اعتبار سے۔ ارطغرل الغازی دیکھیں، ہاں کیسا مسکرا رہے ہیں، کتنے سیزن سے؟ ہاں پورا دیکھا دیکھا، میں بیٹھا ہوا دکان پہ رہتا پھر بھی دیکھا، 5 سیزن جا کے دیکھنا نہیں دیکھنا حضرت سے پوچھنا۔ میں آئی ایم ناٹ اے مفتی ٹو ایشو اے ڈگری، اسلامک ڈگری ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں ایک کردار ہے محی الدین ابن عربی، 700 سال حکومت کرے مکہ شریف، مدینہ شریف میں۔ آج بھی جو سبز گنبد ہے نا، گنبد خضرا، ریاض الجنہ، مسجد نبوی کا محراب، یہ کون بنائے؟ ترکیاں بنائے، بولو ہے ترکیاں بنائے، اور کیا بنائے؟ بنا نکلتے وقت معاہدہ کر کے نکلے، ہماری تعمیرات کو دھکا نہیں لگانا۔ تو یہ بولے وہاں بھی تو کون ہوتا؟ تو بولے لگا کے دیکھ، باجا بجا دیتے، 600-700 سال حکومت کرے پوری دنیا پہ اور ایک ملک پہ نہیں کرے۔ تم لوگ تو ایک حجاز اور نجد کا حصہ لے کے بیٹھ گئے، 3 بر اعظموں پر، 3 کانٹیننٹس پر، افریقہ ان کے زیر نگو، یورپ ان کے زیر نگو، ایشیا ان کے زیر نگو۔ کون تھے وہ؟ خلافت عثمانیہ کے ارطغرل، ہاں کیسا مسکرا رہے تھے ماشاءاللہ، ارطغرل الغازی کون تھے معلوم؟ کہاں کے تھے؟ ان کے پیر کون؟ محی الدین ابن عربی۔ وہ کون؟ پیرانے پیر کے غلام حضرت عربی آئے غوث پاک کے پاس، اور ولی ہے، ولی رہا، ولی بھی شناس، فارسی کا مقولہ ہے، ولی ولی کو پہچانتا، ولی ہے، ولی ہے، عاجز ہو گئے، اور بولے اب اپنے سے چلنے والی نہیں ہے، سلطان اور اولیاء کا ہی کرم ہونا۔ آگے بولے بیٹھ گئے، مانگو کیا بات ہے؟ بولے بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا ہی نہیں دیا۔ اسباب بولے اچھا بیٹا ہونا، آنکھ بند کرے پیرانے پیر۔ تم نے دیکھا ہوگا اصغر علی بابا کی بھی خدمت میں بیٹھے ہوئے، تم کوئی مسئلہ لے کے جاتے ہو تو بزرگوں کا یہ سٹائل ہوتا ہے آنکھ بند کر لیتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے۔ اب تمہیں کیا معلوم وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اولیاء کی نظر لوہے محفوظ پہ ہوتی ہے، آنکھ بند کی غوث پاک نہیں ہوگا، مشکل ہے۔ تو کہا کیا مشکل ہے سرکار؟ کون؟ محی الدین ابن عربی کے والد حضرت عربی آگے بڑھ گئے، تو کہا اے عربی میں نے لوہے محفوظ پہ دیکھا ہے، وہاں تیرے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں۔ تو کہا یا شیخ اتنا تو میں بھی دیکھ کے آیا۔
اتنا تو میں بھی دیکھ کر آیا. آپ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے عبد القادر آپ کی وہ ذات ہے جو لوہے محفوظ پر اگر لکھا بھی نہ ہو وہ بھی عبد القادر جیلانی عطا فرما سکتے ہیں. دیکھو مانگنے کا سلیقہ چاہیے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات. مانگنے کا سلیقہ چاہیے. سلیقے سے مانگو کیا نہیں ملتا. کسی نے کہا تھا کہ اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو، اگر نسبت سے ان کی کام لینے کا سلیقہ ہو تو کیا کچھ کر نہیں سکتا گدائے شاہد. نسبت سے کام لینے کا سلیقہ تھا، سلیقے سے مانگ لیے. تو کہا اچھا خوش کرے غوث پاک کو. بولے تیرے نصیب میں نہیں ہے، ایک میرے پیٹ میں. میری پیٹ کو پیٹ لگا بیٹا دے. کہا یا بنیا محی الدین ابن عربی آئے اور آگے خالی میں بیٹھے اللہ 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 اللہ، تسبیح 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 تسبیح، مصلی مصلی، کمرہ کمرہ، خلوہ خلوہ. نہیں کیا کرے، نکل گئے مشن کے اوپر. آج مدرسوں سے یہاں پوچھیے آپ علماء کتنے نکلتے ہیں. اور علماء ایسے نہیں جو وارث علوم پیغمبر ہے، ویسے علماء معافی کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیے قرآن کا قانون ہے برانا مانے سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین. پہلے زمانے میں اچھے لوگ زیادہ زیادہ، بعد میں تھوڑے کم کم. حضرت بیٹے امیر شریعت پوچھے تو غوث پاک کا زمانہ تو بہت زمانوں کا زمانہ. کوئی زمانہ اس وقت تک نہیں گزرتا جب تک غوث پاک سے اجازت نہیں لیتا. وہ تو پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا زمانہ ہے. تو محی الدین ابن عربی جب نکلے تو کیسے دور میں نکلے پتہ ہے؟ پیرانی پیر نے حضرت شاہ حداد سے مدرسہ حاصل کیا جسے آج مدرسہ قادریہ کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کیا کیا؟ غوث پاک نے ساری دنیا میں علماء کا جال بچھایا. افریقہ علماء بھیجے، یورپ علماء بھیجے، اسپین کی سرزمین پر علماء کو روانہ کیا. ہندوستان کی طرف برصغیر جس طرف دیکھو علماء کا جال بچھایا. اور غوث اعظم کی خانقاہ سے سالانہ ایوری ایئر 3000 اچید علماء فارغ ہو کر نکلتے ہے. اتنی بڑی یونیورسٹی اس دور میں نہیں ہے. اتنے خیر الگ بات ہے، ٹاپک پہ چلے جاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. مجھے اس ٹاپک پہ نہیں جانا. کتنے نکلتے تھے؟ 3000. ایک ہی نکلے جن کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی. فلسطین کے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں. کون تھے؟ غوث پاک کے مرید تھے. یہ سلسلے قادریہ کی ڈائنامک سروسز ہیں دنیا میں. 700 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے کوئی اور نہیں تھے، قادری تھے. غوث اعظم کے غلام تھے. محی الدین ابن عربی بولو کس کے غلام تھے؟ پیرانے پیر مولائے روم. مثنوی جب تک نہیں پڑھے عالم نہیں بنتے. پوچھے علماء سے، قرآن اور حدیث کا نچوڑے کون تھے؟ قادری تھے. وہ بھی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے دامن گرتے. یہ بہت بڑی طویل فہرست ہے. تو دوستو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی وذات بابرکت والا صفات ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں لنگر کا کانسیپٹ شروع کیا. آپ کو پتا ہے سکھ مذہب کے فاؤنڈر ہیں گرو نانک جی، جانتے ہیں نا آپ؟ مائنورٹی ہے انڈیا کی وہ بھی. وہ جب گئے بغداد ان کو بھی پتا تھا پہلے کہاں جانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. تو بغداد گئے تو جا کے پریشان. دیکھیں خانقاہ قادریہ میں 900 برس سے بعد لنگر چل رہا ہے. ایک دن گلف وار ہوئی، میزائلوں کے میزائل گر رہے ہیں لیکن لنگر رکا نہیں ہے. مجھ سے حضرت سیدنا عبد الرحمن قبلہ ادام اللہ فیضہ جو نقیب الاشراف، اس سے پہلے پیر سید ظفر احمد الگیلانی تھے. حضرت سید یوسف الگیلانی جو حال میں انتقال کر گئے آپ بھی ملے ہیں. انہوں نے خود فرمایا تھا کہ بیٹے علی پاشا، when there was Gulf War there was no food, there was no money, we had nothing. To what we did to continue the langar, we had to sell our property. کہا کہ ہم نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، اس لیے بیچ دی کہ غوث اعظم کا لنگر چلتا رہے. میرا پیر میرا پیر دستگیر میرا پیر دستگیر. تو وہ لنگر کا کانسیپٹ انہوں نے لے کے جا کے دیکھو کیا کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. کیا زبردست کام ہے. کیوں کھلائے؟ پیرانے پیر نے فرمایا، غوث پاک کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ مجھے دنیا کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دے اور ساری دنیا کی دولت عبد القادر کو دے دے تو میں اپنی ساری دولت غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کرتا ہوں. افشاء السلام اطعام الطعام، دو ہی چیزیں اسلام میں حضور نے فرمایا. بہترین اسلام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے کہا سلام کو
رواج لوگ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ کعبے پہ غلاف چڑھانے سے افضل کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. بھائی تم لوگا غلافہ چڑھاتے ہیں، ہم لوگا کھانا کھلاتے ہیں. صاحب سے زیادہ غلاف لے کے نہیں آتے، کیا بات پوری نہ ہے، لے کے آتے. یہ تمہاری آستہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس لنگر 5000 آدمی کا لنگر حاجی صاحب نے بتایا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. ان خانقاہوں کی خدمت کرنے والوں کو 4000 آدمی کا 5000 آدمی کا لنگر چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اسی لیے. اور دیکھو لنگر جب چلتا ہے تو خانقاہ ڈیسا شریف میں بھائی جان بابا کے آستانے پر جاؤ. اللہ سلامت رکھے کہ عظیم الشان باب الداخلہ بنایا. اس باب الداخلہ دیکھو تو شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے، شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. زبردست، رفیع الشان، عظیم الشان، بلند قامت باب الداخلہ. باب الداخلے پہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے نو انٹری فار نان مسلم. لنگر دیتے وقت لکھا ہوا ہے؟ بولو نہیں ہے. غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلے گا. جتنے مسلم آتے ہیں اس سے اتنے تو نہیں، بلکہ 20-30-40% تو وہ نان مسلم بھی آتے ہیں. وہاں پر یہ کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ غیر مسلم کی آمد ممنوع ہے، داخلہ منع ہے. بولو ہے لکھا ہوا؟ لیکن افسوس ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج ہماری مسجدوں پر لکھا ہے کہ ہمارے مسلک کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمانوں اپنے حالات کو بدلو، کیونکہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے. یہ تو گجرات والے ہیں. اللہ نے معاف نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے. لیکن انتشار، افتراء، آپس میں رنجش، کلفتیں، میں علماء سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان کو بخدا میں مسجد کے سامنے ٹھہرا ہوں، ولی کامل کے آستانے پہ ٹھہرا ہوں. ہم دشمن نہیں ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مسلک، مشرب، مذہب کا پہرا دینے والی ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل کرے. ہم نے اتنا بڑا قادری دیکھا، خود قادری ابن جدن حسبن نسبن 29ویں پشت میں غوث اعظم کا پوتا ہوں. اور مستند گرانا ہے، ایسا نہیں ہے. اب جن پر کانٹروورسی چل رہی ہے نا، اورنگزیب انہوں نے ہمارے خاندان کا شجرہ بھیجا بغداد، بھیج کر وہاں سے سرٹیفائی کر بولا ہاں یہ اوتھنٹک غوث اعظم کا گھرانہ. تو ذکی عالمگیری میں لکھا ہے، میں بڑائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن چونکہ قادری ہوں اسی لیے قادریوں کی قدر کرتا ہوں. لیکن یہ بات جو کلفتیں بڑی ہیں، یہ جو رنجشیں بڑی ہیں، یہ جو فاصلے بڑے ہیں، للہ ان فاصلوں کو پاٹ ہے. دیکھو اللہ ایک، نبی ہے، علی ہے، قرآن ہے، دین ہے، مذہب ہے. اے قادریوں تمہارا تو پیر بھی ہے. کیا بات! پیر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کے سب غلام ہیں. اب اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے اور چل رہا ہے. اتحاد وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. دیکھو ہم اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان سے کیوں محبت؟ صرف علم کی بنیاد؟ ارے کیسے یار؟ علم تو رشید احمد گنگوئی کے پاس بھی، قاسم نانوتوی کے پاس، مودودی صاحب کے پاس بھی، تھانوی صاحب کے پاس بھی. علم کی بنیاد پر اگر محبت ہوتی تو ان کے پاس بھی تو علم تھا نا. تاکہ نہیں اعلیٰ حضرت نے قط و کتابت کی. علماء جانتے علم تو ان کے پاس بھی تھا. ہم اعلیٰ حضرت سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق، ادب کرنے والے، صحابہ کا ادب کرنے والے، اور اہل بیت اطہار پر تو اپنی جان لٹانے والے. ارے علی کی کیا پوچھتے ہو؟ علی کے بچوں سے انہوں نے اپنی نسبت اور غلامی کا ایسے اظہار کیا کہ دنیا میں کسی نے بھی علی کے شہزادے غوث اعظم دستگیر سے غلامی کا ایسا اظہار نہیں کیا جیسا امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یار ادب دیکھو غوث اعظم کی بارگاہ. غوث پاک ارے ڈائریکٹ نسبت بتاتے، وہ تو غلام تھے نا پیرانے پیر، اور پیرانے پیر بھی اس سے محبت کرتے، ایسا نہیں ہے. ارے یار پیرانے پیر کو خبر نہیں ہے کہ ایک ہے احمد رضا ہندوستان میں جو میرے نانا کے دین پر پہرا دے رہا ہے. غوث اعظم نہیں جانتے؟ جو کچھ ملا امام اہل سنت کو وہ سب غوث اعظم کا فیضان ہے، غوث اعظم کا صدقہ ہے. ارے بھائی غلام تھے تو کہتے میں آپ کا غلام ہوں غوث پاک، ہم جیسے گناہگار کہتے ہیں.
وہ تو اتنے بڑے عالم دین تھے لیکن سلیقہ بتا کر گئے. ڈائریکٹ کی بات نہ کرو, ڈائریکٹ کی بولی اچھی نہیں ہے, کہا سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ. تو کیا کرنا, ہم نے پوچھا کہ کیا کریں غوث پاک تک غلامی, تو کیا پہلے در پہ بیٹھنے والے کتے کو پکڑ لو. کیوں پکڑ لیں اعلیٰ حضرت؟ تو کہا وہ جو کتا در پہ بیٹھا ہے وہ در کو پکڑا ہوا ہے, اور یاد رکھیں جو در پر بیٹھا ہوا کتا ہوتا ہے وہ اسی کو آنے دیتا ہے جو مالک کا وفادار ہے کہ نہیں. سلیقہ بتایا. اگر حقیر جانور کتا بھی ہے اور وہ اگر تمہارے پیر کے در پر بیٹھا ہے تو کیا کرو, تمسک کرو, اس کو وسیلہ بناؤ, اس کو پکڑ لو. تجھ سے در سے سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. پہن لیا ڈورا, کہا میری گردن میں بھی ہے دور کا, بولیے ڈورا تیرا. تو غوث پاک کے در تک پہنچنا ہے تو پہلے کتوں کو پکڑو. تو تم تو خوش نصیب ہو. میں کہتا ہوں کہ یہاں تم نے اولادوں کو پکڑ رکھا ہے. اب اگر کوئی اولادوں پر اعتراض کرے, لان تان کرے, تو میں کہوں گا کہ تم نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سمجھا نہیں. خدا کی عزت کی قسم میں کہہ رہا ہوں غوث اعظم کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ غوث اعظم کے در پر اگر کتا بھی بیٹھا ہے نا تو احمد رضا خان جیسا محدث وہ کہتے ہیں, ایسا فقیہ, ایسا مجتہد, وہ بھی اس در پہ بیٹھنے والے کتے کو پکڑ کر اندر جائے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ٹوک دیں, آپ روک دیں. مجھے سلیقہ سکھایا کہ خبردار میرے متبعین, میرے مریدین, میرے ماننے والے, میرے سلسلے والے, میرے مدرسے کے علماء, تم کو میں خبردار اور متنبہ کرتا ہوں, وارننگ دیتا ہوں, چیتاونی دیتا ہوں کہ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے در پر بیٹھنے والے کتے کے احترام کو لازم جانو. اولاد تو بہت دور کی بات ہے, یہ اولاد ہے کہ نہیں. اب اگر کوئی اولاد پر بھوکے تو میں کہوں گا وہ رضوی نہیں ہو سکتا. وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہو کہ مشرب اعلیٰ حضرت یا تعلیمات اعلیٰ حضرت ہو یا افکار اعلیٰ حضرت ہو, وہ اس کا مخالف ہے. اس کا اس مسلک سے, اس مشرب سے, اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ محبت کیا ہے. دوستو آؤ اسی محبت کو عام کرو. آج جس ملک میں آپ رہتے ہو, الخلق عیال اللہ, کیا پیغام دے کر گئے تھے حضور, اور ہم نے کیا بنا دیا. آخری بات حضور کی بارگاہ, نبی پاک کی بارگاہ, رات کا وقت, علماء جان جائے, ایک شخص آیا, دستک. حضور نے کہا کون؟ کہا فلاں قبیلے سے آیا. حضور نے کہا تیرا مذہب کیا ہے؟ نہیں پوچھا. کیا چاہتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی, بڑی اہم بات تصوف کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. کیا کہا؟ اے محمد, میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے, تم عفو درگزر کے پیکر ہو, مہمان نوازی, اور تم بہت باتیں کرتے ہو. اب ذرا پریکٹیکل کر کے بتاؤ. کیا کہا؟ رات گزارنے جگہ ملے گی. گھر کس کا یار؟ ہاتھ باندھ کر پیغام دے کر چلا جاؤں, آواز دینے سے منع کیا اللہ نے. تو جن کے گھر پہ دروازے پر جبرائیل ہاتھ باندھ کر ٹیکتے ہیں, وہاں پر اسی دروازے پر ایک کافر دستک دیتا ہے. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے, غضبناک نہیں ہوئے. آیا کہا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا رات گزارنی ہے, مسافر ہوں. دیکھو زعم دیکھو, غرور دیکھو, تکبر دیکھو, ایٹیٹیوڈ دیکھو. مسلمان نہیں ہے, اصحاب میں سے نہیں ہے. تو کہا آجا موسٹ ویلکم. اب میں آپ سے کہتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر بولو کہ آدھی رات یا دن دہاڑے کوئی غیر مسلم, ہمارا کوئی ہندو بھائی, کوئی سکھ بھائی, کوئی بدھ بھائی, کوئی کرسچن, کوئی جیو, کوئی پارسی, کوئی مجوسی آپ کے دروازے پر دستک دے. ہلو سر, گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, will you let me in? I want to spend some time with you. I don't have anywhere to go. دھوپ بہت کڑک ہے, the summer is very harsh, the sun is very harsh. مجھے آنے دیجیے. اگر پاگل ہو گیا دیکھو ہنسے, اس کا مطلب ہے سب کا مزاج ہے, آنے دیں گے. بیوی ہے, ہمیں بچے ہیں, حضور کے پاس نہیں تھے. بیوی ہے, کیسے آنے دوں گا؟ ہمت کیسے ہوئی؟ کیا سوچ کر آیا؟ دھکے مارو, محلے والوں کو مار مار کے اس کی درگت بری کر دیں. حضور نے ایسا نہیں کیا دوست, تنہا ہے, ہو سکتا ہتھیار لے کر آیا,
دشمن تو ہر چپے پہ تھے نا. کیا بات ہے. حضور نے تدبیر نہیں کی, کہا میرے یار کو بلا لو, ابو بکر کو تنہا, عمر کو آواز دے دو, اس سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. ذوالنورین کو بلا لو, آیا ہے, یا شیر خدا کو بلا لو, وہ حفاظت پہ ٹھہر جائے گا. کسی کو نے کہا آ جاؤ, کہا سو جاؤ, سو جاؤ گھر میں, نبی کے گھر میں, کہا وہی کا نزول ہوتا ہے. اس کے بعد کہا ایسے سو جاؤ, کیا چاہتا ہے, کہا چادر وادر دے دو, مہمان ہے. تو حضور نے اپنی چادر, ارے جس چادر میں علی فاطمہ حسنین کریمین کو میرے نبی نے سمیٹا تھا, وہی پاک چادر رسول. اب نبی کی چادر سے پاک کسی کی چادر ہو سکتی؟ حضور نے چادر دی. اب دیکھو ٹیسٹ کر رہا ہے, تمہیں بھی ٹیسٹ کیا جائے. نبی کا اسوہ اپناؤ تو تصوف سمجھ میں آئے گا, نبی کا اسوہ چھوڑ دو تو تصوف ڈرائی سبجیکٹ میں دے گا. صرف تھیری دیکھیے کہ پریکٹیکل حضور بتا کر, تصوف کا پریکٹیکل, تزکیے کا پریکٹیکل, ایثار کا پریکٹیکل, قربانی کا پریکٹیکل حضور بتا کے کریں. آیا رات میں دیکھا, اچھا اب ٹالرنس, قوت برداشت, جس کا ہمارا ٹیسٹ بار بار لیا جاتا ہے. ٹالرنس کیا ہے؟ آل انڈیا علماء مشائخ کے آپ صدر بیٹھے ہیں گجرات میں, میں بھی وائس پریزیڈنٹ نیشنل بنایا ہے. میں ایک بات کہوں کہ ہم نے جب صوفی کانفرنس کی تو بہت اعتراضات ہوئے تھے, خیر بات نکل گئی تو کہہ دوں, اس کی بات کرنے نہیں آؤں, لیکن ایک بات یہ اس لیے کہہ دوں کہ ٹالرنس, بولیے ٹالرنس, قوت برداشت ہے اپنے پاس. بھائی ماں کو برداشت نہیں کر رہے, باہر والے بھائی کو نہیں کر رہے, دوسرے بھائی کو کرتے ہیں, مدن کے بھائی کو کرتے ہیں, اس کو مار رہے ہیں, اس کو لڑ رہی. تو حضور نے ٹالرنس کا جو ہائیسٹ لیول ہوتا ہے, یعنی تھرمومیٹر کی مرکیوری ٹاپ پر جب پہنچ جائے, مرکیوری رائز ہو جائے تو ایک لیول تک آتی ہے, تو بسٹ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اچھا توازو پہ توازو, ایثار پہ ایثار, قربانی پہ قربانی, مہمان نوازی پہ مہمان نوازی, اخلاق تو ایسے کہ آج تک نہیں دیکھا, چلو ٹیسٹ کرتے ہیں. صبح کا وقت ہوا تو اس نے میرے نبی کی چادر مبارکہ پر پیش. حضور سے زیادہ کوئی پاک ہے؟ بولو, جن کے بولو براز کو زمین نگل جاتی ہے وہ تبرک سمجھ کر. یہ تو حال ہے میرے حضور کا, بولو براز سے خوشبو آتی ہے. علماء سے پوچھے, حضور نے اس کافر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے کسی کو بلایا؟ بولو نہیں, اپنے ہاتھوں سے اللہ میرے نبی نے اس کی گندگی کو دور کیا. وہ دیکھ رہا یہ منظر کہ میں نے اتنا کیا پھر بھی انہوں نے اف نہیں کیا, میں نے بدتمیزیوں کی انتہا کر دی اور یہ کرم نوازیوں کی انتہا پر آمادہ ہے. میں دشمنی کی انتہا کر رہا ہوں, یہ محبتیں مجھ پر نشاور کر رہے ہیں. ارے یہ کیسا شخص ہے, یہ کیسی ذات ہے. اور کہا دلی دل میں سوچا, اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا, اس کے جیسا مذہب کسی کا مذہب نہیں ہو سکتا. حضور کے قدموں پر گر کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے محمد مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے اسلام میں شامل کر لیا. یہ ہے تصوف دوستو, یہ ہے تصوف. آپ نے کبھی کیا ہے سر؟ ہم نے تو اپنی مسجدوں پر نو انٹری کے بورڈ لگا دیے مسلمانوں کے لیے. خدا رہا ایسے نہ کریں, خدا رہا ایسے نہ کریں. اور یاد رکھیں ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, لنگر تیار کیا ہے. مریدین نے کہا لنگر ٹھیک ہے, بغداد ہو کر آئے تھے نا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تاریخ کے حوالوں سے کہہ رہا ہوں, بغداد ہو کر آئے, غوث پاک کا لنگر دیکھ کر آئے. لنگر کا کانسیپٹ دنیا میں سب سے پہلے پیرانے پیر نے دیا, گرو نانک وہیں سے لے کر آئے لنگر کا. بغداد میں نانک ڈیرا, آپ بولیں گے حضرت یاد کر رہے تھے وہ نانک جی کو, پھر آگے لگے. غریب نواز بھی تو دیکھ کر آئے, تو غوث پاک کے بھائی دیکھ پاس نہیں کھاتے. ہمارے بعض ہندو بھائی گوشت نہیں کھاتے, اس لیے غریب نواز نے کہا there should not be any meat in this because our Hindu brothers do not eat meat. توجہ ہے آپ, یہ کون بول رہے ہیں یار, جس کی تم چھٹی کرتے ہو, جن کا تم نعرہ لگاتے ہو, جن کو تم اپنا راجہ اور اپنا مہاراجہ بناتے ہو, وہ غریب نواز کہہ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنوں کے لیے نہیں, پرایوں کے لیے, ان ہندو بھائیوں کے لیے. کہا میرے لنگر کے کھانے میں گوشت شامل نہیں ہوگا. کسی مولوی نے یا مولانا نے فتویٰ نہیں دیا, جو حلال ہے اسے کیسے روک دیں. سمجھ گئے یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ کہ محبت کو عام کرنے کی پلاننگ ہو گئی. اس کے بعد غریب نواز نے کہا اچھا یہاں پر صرف ہندو ایسے بھی ہیں جو گوشت نہیں کھاتے, اور ایسے بھی ہیں. دیکھو میرے غریب نواز کی نظر دیکھو یار, ہندوستان کو کیسے انالائز کیا. آج ہم کو پتا نہیں ہے. غریب نواز کہنے لگے کچھ ایسے ہیں جین مذہب کے ماننے والے آئیں گے میرے, کیونکہ میرا دربار اٹس اوپن فار آل.
کوئی بھی آ سکتا ہے میرے پاس. یہ سب کے لیے غریب نواز کا دربار, معین الدین حسن سیدی کا دربار, سب کے لیے سب آ سکتے. کہا اس میں پیاز نہیں ڈالی جائے گی. تو مریدین نے کہا پیاز سے کیا آپتی ہے؟ تو کہا جین پیاز نہیں کھاتا. کہا لہسن بھی نہ ڈالی جائے, کیونکہ مذہب کے ماننے والے لوگ لہسن نہیں کھاتے. ہمارے پاس جو معاملہ ہے, میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے کہ امام جعفر صادق کی نہیں بڑے اہتمام سے کی جاتی ہے, اس میں گوشت نہیں بنایا گیا. تو شہزاد غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور ان کا فیض صبح قیامت جاری رہے. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے مشاہدہ کیا کہ ہندو بھائیوں کو ہمارے پاس بلایا جائے. تو کیسے بلا؟ ہم ماس نہیں بنائیں گے. اور یاد رکھو, نہیں تم ماس نہیں بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ برتن تو استعمال کرو گے, برتن یوٹینسل تو وہ استعمال کرو گے جس میں تم ماس پکاتے ہو. تو مسلمانوں نے کہا, بزرگوں نے, نہیں بھائی, ہم مٹی کے نئے برتنوں میں پکائیں. کس کے لیے اتنی محبت؟ ایک غیر مسلم کے لیے, ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو بھائیوں کے لیے. تو کہا بزرگوں نے کہ ایسی نیاز کرو کہ برتن بھی وہ استعمال نہ کرو جس میں ماس پکتا ہو, گوشت پکتا ہو. مٹی کے برتن لائے گئے, کھیر اور پوری بنائی گئی, بغارہ کھانا بنا گیا, ترکاری کی بریانی بنائی گئی اور پیش کر دیا گیا. گوشت نہیں استعمال کیا. حکمت عملی تھی دوستو, کیا تھی حکمت عملی؟ دیکھو, ایک مرتبہ حضور تشریف فرمائے. آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اس ملک میں رہنا ہے, محبت. ارے یار, تم جانور کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیر دو. کوئی بھی جانور, شیر بھی سرکس کا ہونا, اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو تو گردن جھکا دیتا ہے. یہ ہیومن ٹچ کا اثر ہے پیارے. کیا ہے ہیومن ٹچ میں؟ ہیلنگ پاور, ہیلنگ مرض کو دور کرتا ہے ہیومن ٹچ. تو مسلمان کے ٹچ کا کیا معاملہ ہوگا؟ سن, جانور کے سر پر ہاتھ پھیرو, گردن جھکا دیتا ہے. تو یہ بدلے میں ایک بار نفرت دے گا, 2 بار نفرت دے گا, 3 بار نفرت دے گا, 4تھی بار وہی کرے گا جو اس نے غریب نواز کے ساتھ کیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کھل کے نہیں بتا سکتا. آپ کو محبت کرتے ہیں. آپ کبھی کسی ہمارے جنازوں میں پلٹ کر انہوں نے کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے حضرت کو نہ مانے تو وہ جنازے میں نہ. میں نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ بھائی نہ تصور. کیا کہتا ہے قرآن میں, کدھر جا رہے ہو یار؟ Where are you going? ابھی سوچا, بھائی نہ تصور, کدھر جا رہے ہو؟ ادھر آؤ, کم بیک ٹو می, میری طرف آؤ, حضور کی طرف جاؤ. حضور بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, ایک جنازہ گیا, حضور اٹھ کے ٹھہرے. ارے جن کے لیے ملائکہ اٹھ کے ٹھہر جاتے ہیں, عرش رک جاتا, گردش ایام ٹھہر جاتے ہیں, وہ نبی ٹھہر گئے. وہاں پر بھی تھے کچھ مزاج والے صحابہ. یا رسول اللہ, آپ کس کے لیے ٹھہرے, کس کے جنازے کے لیے؟ He was not a believer. He was not a Muslim. علماء جانتے حدیث مبارک. تو حضور نے کہا کہ وہ جاندار نہیں تھا. وہ کسی بھی مذہب کا تو ہوگا, میں نام نہیں لینا چاہتا. حضور نے کہا وہ جاندار تو تھا. تو مرنے والا جب دیگر مذہب کا بھی ہوگا اور مر جائے, تب بھی میرے نبی نے یہ درس دیا کہ اس کی بھی تعظیم, اس کی نہیں ہے تعظیم. تعظیم تو اس خالق کی ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا, یا اس کے ساتھ مسلمان ہے تو خیر کا معاملہ ہوگا, کافر جو بھی معاملے ہو. لیکن حضور کی کیا تعلیمات ہیں؟ اگر کافر کا بھی جنازہ جا رہا ہو تو ٹھہر گئے. آپ کبھی کریں ہیں ایسا؟ اب میں اگر آپ کو کرنے بولوں تو فتووں کی بوچھار ہو جائے. ہو گیا تھا مرتبہ مجھ پر. حسن علی بابا جان, کسی جماعت کے ایک صاحب کراش میں مر گئے تھے. میں نے کہا کہ بھائی دس از ناٹ دی وے. مرنے والے کے اچھائیاں بیان کرنے, کافر تھا, گستاخ رسول تھا, یہ تھا, فتووں کی مشین کا ڈر. بھائی بوچھار ہو گیا, چھٹی ہو گیا ہوں, اب اور مزید گولیاں کھانے میرے پاس گنجائش نہیں ہے. پلیز اسٹاپ, سیز فائر. میں نے کہا میرے دادا امام حسن نے سیز فائر کی تھی, میں بھی سیز فائر کرتا ہوں. میں مسلمانوں میں لڑانا اور اختلاف کروانا نہیں چاہتا. پلیز فرگیو می, معاف کر دو بھائی, معافی چالو یا معاف کر دو, شمع کر دو یا شمع چالو. دس از دا ایزیسٹ وے ٹو کوئٹ کنٹروورسی چھوڑنے کے لیے. تو دوستو مسلمانوں, یاد رکھو آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ آپ دیکھو حضور نے کیا فرمایا, اللہ جارو کا حق, تمہارے پڑوسی کا تمہیں حق ہے. یہ نہیں فرمایا مسلمان ہے بولا حضور نے. پڑوس میں کافر بھی ہوگا, پڑوس میں غیر مسلم بھی ہوگا, پڑوس میں کسی اور مکتب کا بھی ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں کا بھی ہوگا, کون سا بھی بندی ہوگا, لیکن ہوگا. پڑوس میں سب ہوں گے. تو آپ کو سب کا خیال بولیے رکھنا ہے. ان کی خوشی میں شرکت کرو تاکہ ان کو پتا چلے کہ تم ان کے لیے تڑپتے ہو. یہ بھوکے ہوں تو ان کو کھانا کھلاؤ,
سنو، یہ تصوف کا پیغام ہے، یہی غریب نواز کا پیغام ہے، یہی غوث پاک کا پیغام ہے، یہی سیاں بابا کا پیغام ہے، یہی اصغر علی بابا کا پیغام ہے، یہی نظام الدین محبوب الہی کا پیغام ہے۔ محبوب پاک کے دربار میں لنگر چلتا، 70 اونٹوں پر پیاز کے چھلکے پھینکے جاتے، لنگر سب کھاتے۔ تو دوستو یاد رکھو، اس ملک میں رہنا ہے محبت سے رہنا ہے، اختلافات کو ختم کرنا ہے، ہیومن انٹیگریٹی، پیس، ٹرانکویلٹی، برادرہڈ، یونیورسل برادرہڈ، وحدت انسانیت کا آپ کو درس دینا ہے۔ وہی کرنا ہے جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہی کرنا ہے جو صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے جو اہل بیت نے بتایا ہے، وہی کرنا ہے جو ہمارے سلسلے کے سلاسل شیوخ نے غوث اعظم نے بتایا ہے، خواجہ معین الدین نے بتایا ہے، بہاء الدین نقشبند نے بتایا ہے، سرکار احمد کبیر رفاعی نے بتایا ہے، امام شاذلی نے بتایا ہے، امام سہروردی نے بتایا ہے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اے باری تعالیٰ، اگر کہنے سننے یا سمجھنے ہم سے کوئی خطا، غلطی، لفظ سرزد ہوئی ہو تو مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، تیرے نبی کی نسبت کے صدقے ہمیں معاف۔ اے پروردگار، اگر کوئی بیان میں سبقت لسانی ہوئی ہو تو ہم تجھ سے رجوع کرتے ہیں پروردگار، ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے حاضرین ہیں بھائی جان بابا کے عرس میں آئے ہیں، سیاں بابا کے آستانے پر بیٹھے، یہ غوث اعظم کے غلام ہیں، یہ معین الدین کے غلام ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، یہ مولا متقیہ، مولا کل، مولا علی مشکل کشا کے وفادار ہیں، یہ حسنین کریمین کے در اقدس کے غلام ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ان سب کی حاضری کو قبول فرما، جو مرادیں لے کر آئے ہیں، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں، جو آرزویں لے کر آئے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ جو تیرے محبوبوں کے در پر آئے وہ تو انہیں خالی نہیں پھیرتا۔ اے اللہ، جو گناہگار بھی تیرے محبوبوں کا رخ کرتا ہے تو انہیں مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو مولا، ہم نے تیرے محبوبوں کے در کا رخ کیا ہے، ہم نے سیاں بابا کے در کا رخ کیا ہے، ہم نے بھائی جان بابا کے در کا رخ کیا ہے، دور دراز سے آئے ہیں، تیرے محبوب ہیں، تیرے ولی ہیں، اس نسبت سے آئے ہیں۔ پروردگار، اس نسبت کی تو لاج رکھ لے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا، جو بے اولاد آئے ہیں اگلے سال تک انہیں اولاد عطا فرما مولا، جو بچے پڑھتے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما مولا، جو بچیاں بن بہائی آئی ہیں جن کی شادیوں کے اسباب مہیا نہیں ہوتے مولا، غوث اعظم کی اولاد کے صدقے تصدق اگلے سال تک ان کا نیک نصیبہ فرما، ان کے والدین کی امداد فرما، ان کی معاونت فرما، ان کی استعانت فرما۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ، دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، امت مسلمہ کو سادات کرام کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرما، سادات کرام اہل بیت اطہار آل رسول کی تعظیم کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، یہ مسلکی مشربی اختلافات کی بڑھتی ہوئی آگ کو روک دے مولا، اس آگ کو ٹھنڈی فرما دے جیسے تو نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو ٹھنڈی فرمایا تھا۔ اے پروردگار، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ہمیں قوت برداشت دے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو سالمیت عطا فرما، ظالموں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، جریروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، مفسدین کے فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کو سالمیت عطا فرما مولا پروردگار، اس ملک کو ترقی عطا فرما۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان تیرے محبوبوں کا ملک ہے، ہندوستان آدم کی سرزمین ہے، ہندوستان غریب نواز کی سرزمین ہے۔ اے اللہ، تیرے محبوبوں نے اس سرزمین کو پسند فرمایا ہے مولا، ہندوستان کو ترقی عطا فرما، ہندوستان کو کامیابی عطا فرما۔ یہاں کے رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی مذہب کے لوگ ہیں، پروردگار تیری رحمت جب برستی ہے تو سب پر برستی ہے، تو سب کا رب ہے، سب کا پالنہار ہے مولا، اس ملک کو آفتوں سے بچا، کٹھنائیوں سے بچا، حادثات سے بچا، آسمانی بلیات سے بچا، ہندوستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنا، ہندوستان کو خوب ترقی عطا فرما، اس ملک میں امن رکھ، اس ملک میں شانتی کو برقرار رکھ، اس ملک کے رہنے والوں کو ترقیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا